آج آپ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات تھی، تو کچھ اپڈیٹ کریے گا ان کی صحت کے حوالے سے، کیسی طبیعت ہے میاں صاحب کی؟ دیکھیے میاں صاحب اصل میں دل کا مرض تو ان کو ہے نا، ان کا بائی پاس ہوا تھا اور بائی پاس کے بعد کافی تک دوائیں کھانی پڑتی ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کا خاندان بھی یہ بار بار کہتا ہے کہ ان کی نگہداشت کی زیادہ بہتر نگہداشت کی ضرورت ہے. تو میاں صاحب کو پرابلم تو ہیں اور ان کے جو پرسنل فزیشین ہیں وہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں. اب انہوں نے کوئی بورڈ بنایا ہے، دیکھیے اب وہ بورڈ کیا رپورٹ پیش کرتا ہے، لیکن میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب کو زیادہ بہتر نگہداشت کی ضرورت ہے ہیلتھ وائز. اچھا، کل پرسوں ہم پرویز رشید صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، تو پرویز صاحب کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا نام ECL سے ہٹایا جائے اور ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی جائے. لندن میں جس معالج نے ان کی سرجری کی، اوپن ہارٹ سرجری کی، وہیں پہ وہ واپس جائیں اور وہاں جا کے علاج کروائیں. تو آپ کی کوئی اس حوالے سے بات ہوئی میاں صاحب سے؟ نہیں، میری اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، لیکن یہ بڑی معقول تجویز ہے، اس لیے کہ جس معالج نے ان کا بائی پاس کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے اور وہ یقیناً زیادہ بہتر طریقے سے علاج کر سکے گا. میں پرویز صاحب کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں. اور کچھ سیاسی معاملات پہ کیا ڈسکشن ہوئی ممنون صاحب؟ کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالی. میاں صاحب نے کچھ سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات کی، پارٹی امور، پاکستان کی سیاست. اصل میں وہاں پر جو اور لوگ بھی موجود تھے تو ہر ایک کا خیال یہ تھا کہ لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے کہ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم جو پاکستان کو ہے وہ معاشی حالات جو ہیں پاکستان کے، وہ بہت بہت زیادہ خراب ہیں. یعنی جتنا لوگ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ خراب ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو اصل جو صورت حال ہے اس سے لوگوں کو واقف کرنا چاہیے. یہ اس طرح سے کہنا جیسے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی 3-4 دن پہلے ہمارے وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر 3-4 دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ اب ہم نے جو منفی حالات تھے ان پہ قابو پا لیا ہے. تو 3-4 دن میں ایسے کیا واقعات ہوئے کہ جو انہوں نے اس پہ قابو پا لیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت غریب آدمی صرف پریشان نہیں ہے مہنگائی کی وجہ سے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، بلکہ درمیانی جو طبقہ ہے، متوسط جو طبقہ ہے وہ، اور ایون امیر لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ گیس کے ریٹ اور بجلی کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ وہ پریشان ہیں کہ وہ کس طرح سے سروائیو کریں گے. تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگوں کو آسانیاں فراہم کریں. ابھی تک کوئی ایسی شکل نظر نہیں آتی کہ یہ آسانیاں فراہم ہو رہی ہیں. اور پھر یہ کہ یہ جتنا قرضہ لیا گیا ہے، جیسے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، جو باہر سے اور اسٹیٹ بینک سے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اتنے کم پیریڈ میں اتنا قرضہ لیا گیا ہو پہلے. تو اس کی جو نظر یہ آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو ریونیو ہے وہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ میں ہی پورا کا پورا جو ہے وہ چلا جائے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس سے زیادہ توجہ دے، ان حالات کو ٹھیک کرے، غریب آدمیوں کی صورتحال کو ٹھیک کرے. بے روزگاری